سورہ عصر سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ عصر یہ مکی صورتوں میں سے اور 3 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورہ ہے۔ اگرچہ یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے بہت چھوٹی صورت ہے، قرآن کریم میں 2 ہی ایسی صورتیں ہیں جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہیں، ایک سورہ عصر ہے، دوسری سورہ کوثر ہے۔ تو یہ سورہ عصر بھی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن معانی اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی وسعت اور جامعیت رکھنے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اتنی اہمیت والی یہ سورہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ لو تدبر الناس فی هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اسی صورت کے اندر غور و فکر کر لیں تو یہ صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر اللہ جل شانہ پورے قرآن کریم کی جگہ صرف اسی صورت کو نازل کر لیتے تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو راہ حق پر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں تدبر کا حکم دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں کہ کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ تو اگر صرف اسی صورت پر ہم تدبر کر لیں، غور کر لیں، پورے قرآن پر نہ بھی کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی حق واضح ہو جاتا ہے اور راہ راست ہم پر عیاں ہو جاتا۔ اس صورت کی اہمیت ایک حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے۔ بعض حضرات صحابہ سے یہ منقول ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو یہ صورت نہ سنا دیتے۔ ایک دوسرے کو یہ صورت سنا دیتے تو پھر جدا ہوتے، چونکہ اس صورت کے اندر جو کامیابی کے اصول اللہ جل شانہ نے بیان کیے ہیں اور ایک دوسرے کو حق بات اور صبر کی تلقین کی جو وصیت کی ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق اور سچی بات کی وصیت کی، تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کی، تو یہ لوگ خسارے اور نقصان سے باہر ہیں۔ باقی سارے لوگ خسارے اور نقصان میں۔ نفع اور نقصان کی پہچان اللہ جل شانہ نے کروائی۔ خسارہ، نقصان، گھاٹا ہمارے ذہنوں میں کس چیز کا نام ہے، اور قرآن کریم اپنی زبان میں کس چیز کو نفع نقصان قرار دیتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس کو اللہ نے نفع قرار دیا، جس کو اللہ نے خسارہ قرار دیا، جس کو اللہ نے گھاٹا قرار دیا، جس کو نفع بخش قرار دیا، یہ سورہ مبارکہ ہمیں اسی چیز کی پہچان کراتی۔ دیکھو تمہارا نفع کس چیز میں ہے، کس چیز میں ہم نفع سمجھ رہے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے نفع کس میں بتا رہا ہے، کس چیز کو ہم اپنا نقصان قرار دے رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کس چیز میں تمہارا نقصان۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، خسارے میں کون ہیں، نقصان میں کون لوگ ہیں، گھاٹے کا سودا کرنے والے کون ہیں؟
فرمایا کہ نقصان اور خسارے میں وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے اہل و عیال اور اپنی جانوں کا نقصان کر جائیں۔ تو جس نے قیامت کے دن اپنا نقصان کر لیا، یہ خود بھی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنا، خود بھی الگ ہوا، وہ بھی جدا ہوئے، یہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ جبکہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ قرآن ہمیں اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو و لا یعنی باتوں سے بچے رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، باطن کی صفائی کرتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو وعدوں کی اور امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ کامیاب۔ کیا کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نفع نقصان کا معیار کیا ہے؟ یہ چیز ہمیں سمجھائی اور سکھلائی جا رہی۔ آج ہم جس چیز کو نفع سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری دنیا کے گرد گھوم رہی۔ اچھا مکان بنا لیا، بڑا کامیاب آدمی ہے، بڑی اونچی پوسٹ پر فائز ہو گیا، بڑا کامیاب آدمی ہے، اونچی سیلری لے رہا ہے، بڑا کامیاب آدمی ہے، گاڑی کوٹھی کار بنگلہ مکان دکان فیکٹری ہے، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس چیز کو کامیابی کا معیار نہیں بنایا۔ کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہی چار چیزیں ہیں جو اس صورت کے اندر ہمیں بتلائی گئی۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کا اہتمام کیا، اور نہ صرف یہ کہ خود اہتمام کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق اور سچی بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ہے کامیابی کا معیار جو اللہ جل شانہ اس صورت کے اندر ہمیں بتلا رہے ہیں، ہم پر ظاہر واضح فرما رہے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، اس صورت کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یہ اپنے زمانے کے ایک بڑے کامیاب تاجر تھے، بڑے ماہر اور تاجر تھے، کوئی سودا ان کا نفع سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو جب مسلمان ہو گئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، سارا کچھ مال و متاع حضور علیہ السلام پر نچھاور کر دیا۔ تو ان کے ایک کاروباری شریک، جس کا نام سیرت حدیث کے تفسیر کی کتابوں میں کلاہ ابن اسید بتلایا گیا ہے، وہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابن ابی قحافہ، تم تو بڑے کامیاب تاجر تھے، تمہارا تو کوئی سودا نفع سے خالی نہیں ہوتا تھا، تم تو مٹی پر بھی ہاتھ رکھتے تو وہ سونا بن جاتی، کوئی گھاٹے کا سودا کرتا تب بھی تمہاری برکت سے وہ نفع بخش ہو جاتا، تم نے لات اور عزیٰ کی عبادت کو ترک کیا، اب وہ تم سے ناراض ہیں، لہذا تم خسارے میں جا رہے ہو، گھاٹے میں جا رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ جس چیز کو تم فلاح کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی نہیں، کامیابی تو یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اعمال کا اہتمام کرے، ہی ہے کامیاب۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر یہ بات بیان کی کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھتے ہو خسارہ ہے، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب اور جال ہے، اور جس میں ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد اور تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا کے مال و متاع کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، اصل نفع بخش سودا تو آخرت کا سودا ہے۔ عصر عربی زبان کے اندر
مختلف معانی کے لیے آتا ہے۔ ویسے تو اس کو زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ عصر کا معنی زمانہ ہے، لیکن یہاں کون سا زمانہ مراد ہے، کون سا وقت مراد ہے، کون سا دورانیہ مراد ہے، اس میں علماء اور مفسرین نے مختلف اقوال بیان کی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر عصر سے مراد مطلق زمانہ اور تاریخ، مطلق تاریخ ہے، کوئی بغیر تحدید کیے، لا علی التعیین وقت اور زمانہ مراد ہے، تاریخ مراد ہے۔ گویا کہ اللہ جل شانہ تاریخ کو گواہ بنا کر، زمانے کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ والعصر، قسمیہ، قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ قسم یہ بھی ایک طرح سے گواہی کے درجے میں ہوتی۔ ایک آدمی جب کوئی اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس بات کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ یا تو کوئی گواہ پیش کر دے، بھئی میرے فلاں معاملے پر یہ آدمی گواہ ہے۔ اگر گواہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر دوسرے نمبر پر قسم کھا کر اپنی بات کو بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ قسم بھی ایک طرح سے شاہد ہوتی ہے، قسم بھی ایک طرح سے گواہ ہوتی ہے آنے والی بات پر، آنے والی خبر پر، آنے والے دعوے پر۔ تو اللہ جل شانہ بھی زمانے کی قسم کھا کر زمانے کو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، تاریخ کے صفحات اس بات پر شاہد ہیں۔ تاریخ کو تم کھنگالو تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا میں کامیاب کون ہوا۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں کو تم دیکھو پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا کامیاب کون ہوا۔ پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون رہا۔ نمرود کو دیکھو کس چیز کی کمی تھی، خزانے اس کے پاس۔ فرعون، حامان، قارون کو دیکھو کس چیز کی کمی تھی، سونے جواہرات کے ڈھیر اس کے پاس، غلاموں کی ایک بڑی تعداد اس کے پاس موجود، نوکر چاکر، سونے کے تخت، سونے کے تاج، اونچے اونچے برجوں والے محلات، کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ خالی تھے تو ان صفات سے خالی تھے، ایمان کی صفت سے، اعمال کی صفت سے۔ تو ان کے وہ باغات، ان کے وہ محلات، ان کے سونا چاندی کے جو ڈھیر، خزانوں کی خزانوں کے خزانے ان کے کوئی کام نہیں آئے، وہ سب کے سب ناکام، نامراد ہوئے۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی اپنے بچوں کا نام نمرود نہیں رکھتا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی نے رکھا۔ فرعون، حامان، قارون نہیں رکھتا، حالانکہ وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، نوکر چاکروں کی جمع غفیر ان کے سامنے موجود تھی، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، وہ سب ناکام ہوا۔ قرآن کریم نے بڑا عجیب ان کا منظر کھینچا ہے سورہ دخان کے اندر، کم ترکوا من جنات وعیون، کہ ان کے حالات پر غور کرو تو پتہ چل جائے گا کتنے باغات اور چلتے ہوئے ابھلتے ہوئے چشمے انہوں نے چھوڑے، وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور کتنے بہترین قسم کے محلات انہوں نے چھوڑ دیے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کیسی کیسی نعمتیں جس میں وہ مزے کی زندگی گزار رہے تھے انہوں نے چھوڑ دی۔ کذالک اورثناها قوما آخرین، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر مرا گئے، ہم نے ان چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان بادشاہوں کے مرنے پر نہ آسمان رویا، نہ زمین رویا، اور نہ ہی کوئی ان کا انتظار کرنے والا تھا، کوئی منتظر تھا، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کا منظر کھینچا ہے کہ ان زمانے کے حالات کو، قوموں کی عروج و زوال کو ذرا تم دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون ہے، خسارے میں کون ہے۔ اس کے بالمقابل جو ایمان والے تھے، جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب و کامران فرمایا۔ حضرات صحابہ کا زمانہ ہمارے سامنے، ان کی شخصیات ہمارے سامنے، ان کے اسماء مبارکہ سے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ کون صحابی ایسا نہیں ہے جن کے نام پر سینکڑوں نوجوانوں نے، سینکڑوں لوگوں نے اپنے بچوں اور اولادوں کے نام نہ رکھ دیے ہوں۔ تو والعصر، اللہ زمانے کو گواہ بنا رہا ہے
کہ دیکھو میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت و تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت و تلقین کی۔ عصر کا دوسرا مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ عصر سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ وہ ہے کہ اللہ جل شانہ حضور کے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کر رہا ہے، اور سب سے مبارک زمانہ وہی زمانہ ہے جو حضور کا زمانہ تھا، سب سے برکتوں والا، سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ تھا۔ حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بہترین، پھر اس کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ بہترین، سب سے بہترین زمانہ میرا۔ وہ یہ کہ حضرات صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی اور اس کو گواہ بنایا کہ حضور کی زندگی دیکھ لو، حضرات صحابہ کی زندگی دیکھ لو، مال و متاع کے اعتبار سے یہ فرعون، حامان، قارون، نمرود کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ نے کیسا کامیاب کیا۔ قرآن نے اپنی ابدی جملوں کے اندر ان کے بارے میں یہ لکھ دیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایمان کا معیار ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا جانے والے ہیں، جنہوں نے ہدایت پائی۔ جبکہ اسی زمانے کے جو لوگ ان صفات سے محروم تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، حالانکہ وہ اپنے زمانے کے سردار سمجھے جاتے تھے، قرآن ان کا بھی نقشہ کھینچتا ہے، اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کامیابی والی صفات سے خالی تھے، یہ صفات ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ جانور فرمایا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر فرمایا، کیونکہ جانور سے بھی کچھ نہ کچھ نفع ملتا ہے۔ انسان دودھ استعمال کرتا ہے، گوشت استعمال کرتا ہے، اس کے گوبر تک بھی کارآمد ہوتی ہے، کھال بھی کارآمد ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے جانوروں جیسا نفع بھی محاصل نہیں ہو سکتا، یہ ان سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، اولئک علیہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، لعنت فرمائی۔ تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے معیار بنایا، اور اس زمانے کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ دیکھو یہ لوگ گواہ ہیں کہ کامیابی کن کے نصیب میں آئی، ناکامی کن کے حصے میں آئی۔ والعصر کا تیسرا مطلب علماء نے لیا کہ عصر سے مراد نماز عصر، گویا کہ اللہ نماز عصر کی قسم کھا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں میں نماز عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تمام نمازوں میں نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کاروباری لوگوں کے لیے انتہائی مشغولیت کا ہوتا ہے، کاروبار اس وقت بالکل عروج اور پیک پر ہوتا ہے، اور اس موقع پر دکان بند کر کے جماعت کا اہتمام کے لیے مسجد جانا، گاہکوں کو چھوڑ دینا، دکان بند کر دینا، جو ظاہراً ہمیں نفع نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ کے لیے چلے جانا بند کر کے جس میں ظاہراً دنیا کی آنکھوں سے کوئی دیکھا جائے تو کوئی نفع نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دکاندار اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ ابھی تو گاہکوں کے آنے کا وقت شروع ہوا، موسم ٹھنڈا ہوا، اب اس وقت اگر ہم بند کر دیں، نماز کے لیے جائیں تو کتنے لوگ، کتنے گاہک ایسے ہی لوٹ جائیں، کتنا نقصان ہو جائے، آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی نماز عصر کی بڑی اہمیت بیان کی۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔
صلاۃ وسطیٰ کی تم حفاظت کرو۔ علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے، اگرچہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن بیشتر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے۔ وہ یہ کہ اللہ نماز عصر کی پابندی کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا اس موقع پر اپنے دکانوں کو، کاروبار کو بند کر کے اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف چلا جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اسی چیز کو کامیابی اللہ نے قرار دی۔ یہی ایمان ہے میرے دوست۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایمان نام ہے، اپنے مشاہدے کی اور اپنی عقل کی نفی کر کے اللہ پر اور اللہ کی بتلائی ہوئی بات پر ایمان لانا۔ ہماری آنکھیں ہماری عقل کے لیے دکان بند کریں گے، نقصان ہوگا، گھاک ایسے ہی چلے جائیں گے، گھاک ایسے ہی نکل جائیں گے، سب بکری نہیں ہوگی، نقصان ہوگا۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، نماز کے لیے جاؤ، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اسی چیز کو ایمان کے اپنی عقل کی نفی کرنا، اپنی سوچ کی نفی کرنا، اپنے مشاہدے کی نفی کرنا، اپنے تجربے کی نفی کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کبھی کہی ہوئی باتوں کو یہ پر یقین کرنا، اس کو برحق سچا جاننا، یہی ہے اصل امتحان اور یہی اصل کامیابی کی کنجی اور کلی۔ تو والعصر، عصر کی نماز کی قسم کھائی۔ بعض روایات کے اندر اس نماز عصر کی اہمیت بتلائے ہوئے فرمایا گیا کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس کا مال اولاد سب ہلاک برباد ہو جائے۔ جس کی نماز عصر فوت ہوئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے مال اولاد سب کچھ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو جو آدمی جس کا مال بھی ہلاک ہو جائے، اولاد بھی ضائع ہو جائے، اہل و عیال بھی ہلاک ہو جائے، کس قدر غم زدہ ہوگا، کس قدر صدمے میں ہوگا، کس قدر وہ تکلیف میں ہوگا۔ نماز عصر چھوٹ جانے والے کو فرمایا کہ ایسا ہی صدمہ ہونا چاہیے جو اولاد کی دنیا سے چلے جانے پر ہوتا ہے، مال کے تلف ہو جانے پر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے دکان کے جل جانے پر ہوتا ہے، کاروبار کے ضائع ہو جانے پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہمیں غم صدمہ نماز عصر کے چھوٹ جانے پر ہونا چاہیے۔ والعصر، بعض روایات کے اندر آتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے سے دشمن اور اندر سے مدینہ منورہ کے یہودی منافق حملہ آور تھے، تو اس موقع پر حضور کی 4 نمازیں چھوٹ گئی، قضا ہو گئی۔ تو آپ نے جو ہے بعد میں ان کی قضا پڑھی۔ ان 4 نمازوں میں ایک نماز عصر کی نماز بھی تھی، اور اس کا صدمہ ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے لیے بد دعا فرمائی، اے اللہ ان کے پیٹ کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، لِأَنَّهُمْ شَغَلُونَ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطىٰ، کیونکہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز میں مشغول کر دیا، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ اس کا اتنا صدمہ تھا، آپ کی زبان پر کبھی بد دعا نہیں آئی۔ کافروں کے لیے، اپنے آپ کو ایذا پہنچانے والوں کو بھی آپ نے ہدایت کی دعا دی۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ ان کے پیٹ اور ان کی قبر آنکھ سے بھر جائیں کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز میں مشغول کر دیا، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ والعصر، اللہ جل شانہ نے نماز عصر کی قسم کھا کر بتلایا کہ سارے انسان خسارے میں۔ چوتھا قول والعصر کے اندر علماء نے عصر سے مراد انسان کی عمر لی ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی یعنی اس دورانیے کی قسم کھائی جو دورانیہ اور زندگی کا جو وقت انسان لے کر آتا ہے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس ہوتا ہے جو دنیا میں وہ لے کر آتا ہے۔ دنیا میں جب وہ آیا تو خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے عمر کے، زندگی کے لمحات کے جو قیمتی سرمایہ، قیمتی متاع کی شکل میں اس کے پاس تھا۔ تو انسان کی زندگی کو اللہ جل شانہ نے لفظ عصر سے تعبیر کی، اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو عصر، لفظ عصر سے تعبیر کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ نے یہ زندگی اتنی ہی مختصر رکھی ہے جتنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اتنی ہی مختصر سی زندگی اللہ نے اس انسان کو دے کر بھیجی۔
اب جو خوش نصیب ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، جو اس قیمتی سرمایہ کو تول تول کر خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی بناتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں، خسارے میں ہوتے ہیں جو اپنے اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر جاتے ہیں، تلف کر جاتے ہیں۔ بہت مختصر سا لمحہ ہے، ایک عربی کے شاعر نے بڑا عجیب منظر کھینچا ہے اپنے اشعار کے اندر، انسان کی زندگی کے اختصار کو بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آذان المرء حین الطفل یأتی وتاخیر الصلاة الى الممات دلیل علی ان محیاہ یسیر کما بین الاذان الى الصلاة، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے کان میں آذان اور اقامت کہی جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ آذان و اقامت کے بعد تو نماز ہوتی ہے، لیکن یہ نماز مؤخر کر دی جاتی ہے جنازے کے وقت پر۔ تو جب جنازہ ہوتا ہے تو صرف نماز پڑھی جاتی، آذان و اقامت نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے دلیل علی ان محیاہ یسیر، کہ جب بچہ پیدا ہو جائے آذان و اقامت کہہ دینا، نماز چھوڑ دینا، نماز اس کی وفات کے وقت پڑھنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی زندگی اتنی مختصر ہے جتنی آذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ، اتنی مختصر۔ تو بچپنے میں آتا ہے صرف اذان، اور پھر جب دنیا سے چلا جاتا ہے نماز، یہ اس میں بھی ہمیں اشارہ ہوتا ہے مختصر سی زندگی اور دورانیہ لے کر آئے ہیں، قیمتی بنانے والے اس کو قیمتی بنا جائیں گے، اور گھاٹے کا سودا کرنے والے اس میں اپنا نقصان کر جائیں گے۔ والعصر، اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کی قسم کھائی، اور امام رازی رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل القدر مفسر گزرے ہیں، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایک بزرگ کا۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک برف فروش، برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا کہ اس بندے پر رحم کرو، اس بندے پر رحم کرو جس کا کل سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، گلا جا رہا ہے۔ اس کا برف پگھل رہا تھا، کوئی خریدنے والا گھاک نہیں تھا، تو بیچارہ بار بار آواز لگا رہا تھا کہ اللہ کے اس بندے پر رحم کرو جس کی زندگی کا کل سرمایہ گھلا جا رہا ہے، پگھلا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے اس جملے سے مجھے سورہ عصر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جس طرح یہ برف جو اس کے لیے قیمتی سرمایہ ہے پگھلا جا رہا ہے، اگر کوئی نہ خریدے ضائع ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا، ایسے ہی اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے جو مسلسل پگھلی جا رہی ہے۔ اس کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں استعمال کر لیا، قیمتی بنا لیا، تو یہ قیمتی بن جائے گی، اگر اس کو یوں ہی ضائع کر دیا تو برف کی طرح پگھلتی چلی جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اردو کے ایک شاعر کہتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، یہ زندگی کی عمر بالکل برف کی طرح مسلسل کم ہو رہی ہے، چپکے چپکے سے، رفتہ رفتہ، برف پگھل رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ ایسے ہی زندگی کی قیمتی اوقات برف کے مانند پگھلے جا رہے ہیں، انسان کو اس کا احساس اور ادراک بھی نہیں ہوتا۔ قیمتی بنانے والے اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ان کے بیٹے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سناتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو بات تو ہے بڑی شرم کی، بتلانے والی بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہاری نصیحت کے لیے تمہیں بتلا دیتا ہوں، تربیت کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نصیحت کر کہ دیکھو میں جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں، بیت الخلاء جاتا ہوں، اب وہ وقت ایسا ہے جو ہر آدمی مجبوراً جاتا ہے، اس میں کچھ وقت اس کا صرف ہو جاتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا وہ وقت بھی ضائع نہ جائے، تو اس دوران بھی میں کیا کرتا ہوں، کبھی لوٹا دھو لیتا ہوں، کبھی ارد گرد کی جگہ کی بھی صفائی کر لیتا ہوں۔ اب یہ جو وقت جو انسان مجبوراً وہاں گزار رہا ہے، جس کو اس نے گزارنا ہی گزارنا ہے، ہر آدمی کی طبعی حاجت ہے، حضرت فرماتے تھے میں اس کو بھی قیمتی بناتا ہوں۔ اشارہ اس طرف کرتے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ یوں ہی نہیں چھوڑتا، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو قیمتی بناتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے اس واقعے کو بتلانے کا مقصد صرف اس بات کی نشاندہی کرنی تھی کہ اوقات عمر بڑے قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے
ہمیں اس کا پتہ نہ چلے. کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے، کسی کو 40 برس کی عمر، کسی کو 50-60 برس کی عمر. کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اس کا ہمیں کوئی ادراک نہیں. وہ جتنا وقت مہلت اللہ نے دے رکھی ہے اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک واقعہ ان کے صاحبزادے نے بیان کیا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی، موت کے فرشتے سے ہو گئی. بزرگ کی ملاقات ہو گئی تو ان بزرگ نے اس ملک الموت سے کہا بھائی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے، آپ جب بھی آتے ہیں تو اچانک آ جاتے ہیں، کوئی اطلاع نہیں کرتے اور اچانک آ کر روح قبض کی اور چلتے بنے. ہماری دنیا کی عدالتوں کا دستور یہ ہے کہ پہلے نوٹس دیتے ہیں، بھائی آپ کے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے، آ کر اپنی صفائی پیش کرو. نوٹس پر نوٹس آتا ہے، اطلاع دیتے ہیں، پہلے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے. لیکن آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ چپکے سے آ جاتے ہیں، اچانک سے آ جاتے ہیں اور روح قبض کر کے چل پڑتے ہیں. پہلے اطلاع ہونی چاہیے، کچھ پتہ تو چلنا چاہیے. اس پر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اتنے نوٹس بیچتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی نوٹس نہ بیچتا ہوں. دیکھو تمہیں جب بخار آتا ہے تو یہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے کہ اب سنبھل جاؤ. تمہاری طبیعت جب خراب ہو جائے یہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے کہ اب سنبھل جاؤ، میں آنے والا ہوں کسی وقت. داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ جائے یہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ، میں کسی وقت آنے والا ہوں. ہاں، بچوں کے اولادیں ہو جائے، پوتے پوتیاں آ جائیں، یہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے کہ اب سنبھل جاؤ. ہر زمانے میں آنے والا تغیر اور حادثہ سانحہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے کہ اب سنبھل جاؤ، میں کسی بھی وقت آنے والا ہوں. میں تو اتنے نوٹس پر نوٹس دیتا ہوں کہ کوئی اتنے نوٹس دیتا بھی نہیں ہوگا. لیکن انسان ہے کہ میرے نوٹس پر نوٹس نہیں دیتا، اس پر اثر نہیں لیتا، وہ اس کو نوٹس کو یوں ہی ہوا میں اڑا دیتا ہے، تلف کر دیتا ہے. میں تو اتنی اطلاع دیتا ہوں. ایک شاعر کہتے ہیں تغیرات زمانہ واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. اس زمانے کے حادثات اور تغیرات یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہیں، نصیحت کرنے والے. ہر تغیر یہ آواز دیتا ہے اب سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ، کسی بھی وقت بھی تمہارا بلاوا آ سکتا. والعصر، اللہ نے انسان کی زندگی کی قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو اپنے اندر 4 یہ صفات پیدا کر دیں. سب سے پہلی صفت تو ایمان کی ہے. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو عطا کی. ایمان کے بغیر آگے والے آنے والے سارے اعمال بیکار ہیں. لیکن ایمان کے ساتھ جو دوسری صفت بیان کی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کے نیک اعمال کر. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خالی ایمان بھی انسان کو کامیاب نہیں بناتا جب تک اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو، نیک اعمال. خواہ وہ نیک عمل فرض کے درجے میں ہو، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج. خواہ وہ نیک عمل جو ہے واجب کے درجے میں ہو، خواہ وہ نیک عمل سنت مستحب کے درجے میں ہو. ہر نیک عمل انسان کو کامیاب بناتا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم نیکی کے زمرے میں داخل نہیں کرتے وہ بھی ہماری کامیابی کا پیش خیمہ بنتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ آتے، اپنے گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتے تھے. یہ کامیابی کی علامت ہے. اتباع کی نیت سے اگر یہ کیا جائے کہ گھر کے کام کاج حضور خود کیا کرتے تھے، لہذا میں بھی حضور کی اتباع میں خود کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا، کامیابی کی علامت ہو. اور تیسری جو علامت بیان کی گئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جو حق بات کی وصیت کریں. وصیت کہتے ہیں اس بات کو یا اس نصیحت کو جو انسان مرنے کے بعد کسی کے حوالے سے کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد. دیکھیے وصیت بولی جاتی اسی وقت کے لیے کہ جب انسان مرنے کے بعد کسی کو کچھ کہہ رہا ہو، اور مرتے وقت جب انسان کسی کو کسی چیز کی تلقین کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی اہم ہوتی ہے. وہ ایک اللہ جل شانہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بڑی اہمیت ہے کہ انسان ایمان لائے، اعمال بھی کرے. یہ تو اپنی ذاتی اور انفرادی کامیابی ہو، لیکن یہ ذاتی اور انفرادی کامیابی بھی اس وقت تک اثر نہیں رکھتی جب تک خود کامیاب ہونے کے بعد دوسروں کی کامیابی کی فکر نہ کرے، دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرتا رہے،
دوسروں کو نصیحت کرتا رہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات اپنے اندر رکھے، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں انسان کامیاب ہے۔ شروع کی جو دو صفات ہیں ایمان اور اعمال صالحہ، اس کا تعلق انسان کی ذاتی کامیابی کے ساتھ، اور آخری جو دو صفات ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کا تعلق اجتماعی اور معاشرتی کامیابی کے ساتھ، کہ نہ صرف اپنی ذات کی فکر کرنا بلکہ دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کرنا، دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے رہنا، یہ انسان کے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اس چراغ کا کیا فائدہ جس سے ارد گرد کے ماحول کی تاریکی دور نہ ہوتی ہو، سورج طلوع ہو لیکن اس سے اندھیرا نہ چھٹے، ایسے سورج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے دریا کا کوئی فائدہ نہیں جو صحراؤں کو اور پیاسوں کو سیراب نہ کر سکے۔ انسان اپنی ذات میں کامیاب ہوا لیکن اس کی کامیابی کا اثر، اس کی کامیابی کا ثمر، اس کی کامیابی کا نتیجہ، اس کی کامیابی کا ثمرہ اگر دوسروں پر نہیں پڑ رہا تو خالی خولی اپنی ذات کی کامیابی بھی اس کو نفع نہیں دے گی۔ خود تو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے لیکن گھر میں اگر اولاد، بیوی، بچے نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے تو یاد رکھیے کہ فلاح نہیں پا سکتا، آسان نہیں ہوگا آخرت کی نجات، بلکہ پکڑ ہوگی، باز پرست ہوگی۔ تم نماز پڑھتے تھے، بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، تم نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی صحیح؟ حدیث میں آتا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی میں کامیاب، میں نے روزہ رکھ لیا میں کامیاب، میں نے تلاوت کر لی میں کامیاب، میں صدقہ و خیرات کر لیا میں کامیاب۔ جب تک اپنی اولاد کی، اہل و عیال کی، ماتحتوں کی جب تک فکر نہیں کرے گا، کامیابی اس کی قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی، ماتحتوں کی بھی فکر کرنا، یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آخر میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ صبر کہتے ہیں تحمل، برداشت کو۔ صبر کا معنی آتا ہے جس چیز کو اللہ جل شانہ نے منع کر دیا اس سے رک جانا، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کے کرنے کا اہتمام کرنا۔ علماء نے صبر کے مختلف درجات بیان کی۔ ایک صبر کی قسم ہے صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر صبر۔ نیکیوں پر صبر کا مطلب جو طاعات، عبادات کر رہے ہیں ان میں استقامت اور پابندی کا مظاہرہ کرنا۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، کہ جو گناہ ہیں ان سے اپنے نفس کو دور رکھنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ صبر عن المعصیہ۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں زندگی کے اندر نہیں ہوں گی انسان خسارے میں ہی رہے گا۔ ایمان لائے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، اور اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے، دوسروں کو بھی اچھائی کی، حق کی، سچ کی وصیت و تلقین کرے، صبر کی وصیت اور تلقین کرے، تو یہ آدمی کامیاب ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔